کی۔ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے حقوق اولاد کے ذمے عائد ہوتے، لیکن ماں باپ کے انتقال کر جانے کے بعد ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے۔ کچھ حق ایسے ہوتے ہیں جو بعد از انتقال اولاد کے ذمے واجب الادا ہو۔ کچھ حقوق تو ان کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہی ہے، لیکن کچھ ایسے حق ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی۔ ایک حدیث پاک ایسے 4 حقوق کا ذکر کیا گیا ہے جو اولاد کے ذمے بعد از انتقال باقی رہتے۔ ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے جو انتقال کے بعد اولاد کے ذمے واجب الادا ہو۔ تجہیز، تکفین، تدفین، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی سعادت پاتی اور اس حق کو ادا کر سکتی، ورنہ کتنے لوگوں کو اس حق سے محروم ہوتے ہوئے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے حقیقی باپ کا، حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کے خیال میں ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے بیرون ملک ہوں گے اور آ نہیں سکتے۔ نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو موجود تھے، قبرستان تک گئے بھی ہیں، لیکن اپنے باپ کا انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، کھڑے رہے، اپنی ماں کا جنازہ نہیں کھڑے رہے۔ آپ کو حیرت کا جھٹکا لگ رہا ہو کہ کوئی ایسا بد نصیب شخص جو اپنی ماں کا جنازہ نہ پڑھے اور قبرستان میں موجود ہو، اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھے اور قبرستان میں موجود ہو۔ جی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اپنے ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو وہاں بھی رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ جنازہ نہ آنے کی وجہ سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک حرف اور ایک لفظ بھی نہیں۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا جو مرنے کے بعد بھی اپنی ماں سے دھوکہ کر رہا ہے، اپنے باپ سے فراڈ کر۔ یہ حق تھا اولاد کے ذمے جو عائد ہوتا تھا۔ خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کا یہ حق اچھے طرح سے ادا کر پاتی ہے، لیکن بد نصیب اولاد اپنے ماں باپ کا یہ پہلا اور بنیادی حق بھی ادا نہیں کر پاتی۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور دوسرا حق ماں باپ کا اولاد کے ذمے یہ ہے الدعاء علیہما، استغفار لہما، ان کے لیے استغفار کر، ان کے لیے بخشش کی دعائیں۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہیں، اسی طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول۔ جو اولاد خلوص کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے، اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں، وہ تو کریم ہے، بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اٹھے ہوئے ہاتھ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو وہ کس در پہ۔ یہ نوشہرہ ورکاں اگرچہ اب ایک شہر بن گیا ہے، لیکن اس کا کلچر اور تمدن دیہاتوں جڑا ہوا، تو اس بات کو آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے کرسیوں پہ میرے سامنے جو براج مسند، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگے جو دینا اس کے لیے مشکل نہ، تو مجھے بتاؤ کہ وہ اتنے لوگوں کو اپنے ڈیرے سے خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پر آ گئے ہیں اور مجھے دینے سے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا، تو میں ان لوگوں کو خالی نہیں موڑتا، یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ ڈیرہ داری کی شان۔ یا دنیا کا ڈیرے دار اتنے لوگ چلے تو ان کو خالی نہیں موڑتا، تو رب کی دہلیز پہ جب یہ ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ خالی کہتے، وہ تو کریم ہے، وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ لوگوں سے مانگیں تو انہیں غصہ آتا ہے، ناراض ہو، اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہو۔ اگر کوئی نہیں مانگتا، کہتا ہے میں نہیں مانگتا، نہ مانگے، ضرورت تمہاری ہے اس کی تو نہیں۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر تم نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں، ضرورت تمہاری ہے مانگنا، جھولی پھیلانا، اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرنا، اور تم متکبر ہو گئے ہو، سرکش ہو تو اس کو تو پہلے ہی پرواہ نہیں، وہ تو غنی ہے۔ تم مانگتے رہو گے وہ جھولیاں بھرتا رہے، تم ہاتھ پھیلاؤ گے وہ خالی نہیں لٹائے، اس کی دہلیز پہ آؤ تو صحیح، اس کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں
جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی، کوئی سچی طلب کے ساتھ اس کی دہلیز پہ آئے وہ اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو صبح کا وقت ہے، صاحب سوئے ہوں گے، اچانک جا کے اٹھایا تو طبیعت میں غصہ ہو، لہٰذا ابھی نہیں، بعد از دوپہر جائے۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا، رات گئے نہیں جاتے کہ اب تو سو رہے ہوں گے، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اس کو جب بھی اس سے مانگو، نیند تو کیا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، جب بھی مانگو گے اس کا دروازہ کھلا ہوا پاؤ۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں، ان کی بولی میں مانگنا پڑتا۔ جو پنجابی جانتا ہو اس کو پشتو میں جا کے اس سے مانگنا شروع کر دیں تو وہ کہے گا یہ کیا تم کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، فارسی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے انداز میں مانگو، سعدی کے رنگ میں مانگو، رومی کے لہجے میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جاننا۔ آؤ تو صحیح اس کی دہلیز پہ، جھولی تو پھیلاؤ، اس کی چوکھٹ پہ تو آؤ۔ بت کے آگے ہاتھ جوڑے، زلیخا کہہ رہی ہے یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، مجھے بچھڑا ہوا یوسف۔ اب پتھر کا مادو، اس کی کیا فریاد تھا، لیکن اس کا اعتقاد تھا۔ وہ سر شام آتی ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتے یا صنمی یا صنم، اے میرے معبود، اے پتھر کے میرے خدا، مجھے یوسف۔ عمر گزر گئی اور وہ پتھر کا مادو کیا اس کی فریاد سنتا، اس کی آرزو کیسے پوری ہوتی، لیکن اس کا اعتقاد تھا۔ وہ روزانہ سر شام کھڑی ہو جاتی اور سحری تک مانگتی۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، بت کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا۔ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زبان بلک، یا صنمی، زبان لڑ کھڑائی تو بولی یا سمدی۔ آواز آئی جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا۔ مالک یہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہا۔ کہا جیسے بھی ہوا اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے فریاد نہیں سنی، آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی اس کی فریاد نہ سنی، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو حاضری دے تو۔ اور بالخصوص والدین کے لیے دعائیں مانگنا، اولاد کے لیے عزت کا سبب اور برکت کا ذریعہ۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، ایک حدیث پاک کی تائید مل گئی، جو شخص اپنے والدین روزانہ مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں ناغہ نہ کرے، روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی اسپیشل دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ اپنی بہتری کی ضمانت۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد نمازی ہے، 5 گانا نماز کی عادت رکھتی ہے، تو اہتمام سے دعا نہ بھی مانگے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ تو خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت کی مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے ایک دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کی مغفرت فرما دے، اور جو ہم دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش۔ اور کبھی فرماتے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ تو خوش نصیب لوگ شدید محنت کرتے ہیں اپنے ماں باپ مغفرت کے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ علماء کو، صلحاء کو، نیک لوگوں کو کھینچ کے ان کی قبر پہ لے اور کہتا کہ میری ماں کی مغفرت، کیونکہ جس قبرستان میں اہل اللہ کے قدم پڑے، اللہ ان کے قدموں کی برکت سے وہاں سے عذاب۔ ماں باپ نے اتنا کچھ ہمیں دیا، اتنا کچھ ہمیں دیا، ان کی محبت، ان کا پیار۔ وہ ایک پنجابی کا ایک مائیا ٹائپ کے، چھاں والا رخ ہنیری نال ڈگیا، چھاں والا ہنیری نال ڈگیا، ابا مینوں چیتے آ گیا۔ تو یہ گھر میں گھنے سائے کی طرح، ان کا وجود اللہ کی رحمتوں کا ایک مجسم، یہ اس شجر سایہ دار کی طرح ہوتے ہیں جو ساری دھوپ اپنے اندر جذب کرتا ہے اور اپنے سائے میں بیٹھنے والوں کو چھاؤں دے۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہو۔ جب ماں باپ زندہ ہو تو انسان کو
احساس یہ کتنی بڑی، لیکن یہ جب سر سے سایہ ہٹ جائے پتہ چل یہ کتنی بڑی، اتنی گھنی۔ تو خوش نصیب اولاد، انہوں نے اتنا کچھ دیا ماں باپ نے ہمیں، تو آج ہم ان کو دعاؤں میں کبھی فراموش نہ کریں اور ان کے لیے ہمیشہ اللہ کے ملتجی رہیں، ان کی جانب سے ہم صدقہ و خیرات کرتے رہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ حج اور عمرے کرتے رہیں، ان کی جانب سے دیگر اعمال خیر کرتے رہیں، صدقہ جاریہ کرتے رہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ ہمارے اوپر لٹا دیا۔ ہمارے ماں باپ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے، اپنا سب کچھ جو بھی ان کا ساتھ وہ ہمارے لیے کے گئے، لہٰذا ان کا دوسرا حق مرنے کے بعد جو اولاد کے استغفار لہما، ان کے لیے استغفار۔ تیسرا حق حدیث پاک میں بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو سہیلیوں کے حسن سلوک، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ چچا باپ کی جگہ پہ ہے، خالہ ماں کی، تو مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ والد ماں کی قبر میں۔ تیسرا حق ماں باپ کا اولاد، چوتھا حق ماں باپ کا اولاد کے انجاز الوعد، ان کے وعدوں کی تکمیل کرنا۔ اگر وہ وعدے کر گئے تھے کہ حتیٰ کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی وعدہ پوری نہیں کر سکتے، اس کی تکمیل۔ اور علماء نے اس کے ضمن میں لکھا ہے، انجاز الوعد کے ضمن میں، کہ ان کے اچھے کاموں کے تسلسل کو ٹوٹنے نہ دینا، یعنی جو وہ اچھائی کے کام کرتے تھے، غریب رشتہ داروں کو، دوستوں، محلے داروں، لوگوں کی ضرورتوں کو، فلاحی کاموں میں، مساجد میں، مدارس دینیہ میں، ان کا خیر کے امور کا جو تسلسل تھا اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ اولاد ممکن ہو تو اس کو بہتر کرے، نہیں تو کم از کم اس کو اگر ممکن ہو اس کے لیے تو اس کو جاری رکھے۔ یہ ماں باپ کا چوتھا، جو اولاد کے خوش نصیب اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں کرتی، اور جو اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کرتی کل ان کی اولاد بھی فراموش، اور جو اپنی اولاد کو فراموش تو ان کی اولاد کثرت کے ساتھ دعاؤں سلے کو جاری رکھے۔ یہ خوش نصیب، اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، صدقہ جاریہ کے ساتھ ان کے آخرت کے معاملے میں آسانیاں پیدا کرنے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ۔ جب ہم کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا، وہ بڑا مشکل، اللہ، جس طرح وہ پانی میں غوطے کھا، یہ اس کی کیفیت ہو۔ اس مشکل اور آڑے وقت اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، ینتظر دعوتن، حدیث پاک میں آتا ہے وہ انتظار کرتا کسی کے میرے لیے ہاتھ ہو، کوئی بھائی کے، بیٹے کے، عزیز کے، دوست کے میرے لیے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کو قبر میں آنسو۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے، لیکن 3 عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو برابر، ایک صدقہ جاری جو مرنے کے بعد بھی قبر میں اترتا ہے اس کا ثواب، دوسرا فرمایا علم ينتفع به، وہ علم جو نفع پہنچائے، لوگوں کے فائدے کا سبب و ذریعہ بن، اس کا ثواب اس کو قبر۔ اور تیسری بات ولد صالح یدعو، وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتی رہے، نیک دعاؤں اور تمنا کے ساتھ۔ والد ہم نے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کو اگر سب کچھ دیا، دین نہیں دیا، تو وہ ہمارے بعد دعا کرنے کی روادار بھی، مسجدوں سے قرآن مجید اکٹھی کرتی رہے گی کہ کوئی میرے والد کے لیے پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ یہ کر لے، اس کو خود توفیق بھی نہیں ہوگی کہ اپنے ماں باپ کے جو ہے وہ کچھ وقت بیٹھ کے کچھ گھڑیاں جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اولاد اس کے لیے تلاوت۔ تو خوش نصیب اولادیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو فراموش اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرتے، اچھے اعمال ماں باپ کی خوشی کا سبب ہو۔ ویسے اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا جس میں مختلف احادیث سے ماں باپ کے وہ حق جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمہ عائد ہو ان کو جمع کی، اور ان کی تعداد 12 جو ہے وہ حقوق کی صورت میں، اس میں 12واں حق یہ بیان کہ اچھے برے اعمال قبر میں پیش ہو، اولاد نیک ہو جائے تاکہ قبر میں ماں باپ کو اور اولاد کے اچھی خبریں حاصل ہوں، جس سے تسلی، تشفی اور راحت۔ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا گو ہوں، ہمارے محترم جناب اشفاق صاحب کے والد بزرگوار کو اللہ جل شانہ اخروی زندگی کا جمال اور خوبصورتی، یہ اپنے باپ کے ایک اچھے فرزند ہیں
اور جن ہمیشہ اچھا صاف ستھرا کاروبار کیا ہے اور یہ حلال حرام کی جس طرح تمیز کرتے ہیں اور اہتمام، اور پھر اپنے کاروبار کے اندر امور خیر کے لیے جو انہوں نے حصے رکھے ہیں، تو اللہ جل شانہ اس کی برکتیں ان کے والد بزرگوار کو اور اپنی خاص کرم نوازیاں اور رحمتیں اس خاندان کا مقصوم۔ اور میں اس موقع پہ بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ جتنے لوگ اس مجلس میں موجود، اللہ سب کے والدین فرما، جن کے والدین زندہ و جاوید ہیں اللہ صحت بری لمبی زندگی ان کا مقسوم فرمائے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو بقائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے اور مقدر کی خزائیں رخصت کر دے۔ ہمارے محترم اشفاق صاحب کے والد بزرگوار کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرما۔ اللہ ان کے برزخی قوائف اپنے کرم سے درست، ان کی قبر کو رحمات اور کرم نوازی اجالوں سے بھر دے۔ اللہ اس خاندان کو اپنی پناہ، امان، حفاظتوں کا احساس دے اور اس صدمے پر اللہ انہیں توفیق صبر عطا فرما۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا جی۔ اور آپ تشریف رکھیں، آپ سب لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا